لیکن اب ایک اور چیز بیچ میں آ گئی، وہ یہ کہ صحابی اور تابعی اور تبع تابعی یہ ہیں کون؟ یعنی کوئی کہے کہ صحابی کون ہے، تابعی کس کو کہتے ہیں، تبع تابعی، تو ڈیفینیشن ان کی کیا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لایا۔ کیا ایسا ہی ہے یہ؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لایا وہ صحابی ہے، اور بعد میں مرتد ہو گیا تو ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اب ایمان کہاں ہوتا ہے؟ تو کیسے معلوم پڑے گا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہاں لا کے پھنسا دیا ہم کو۔ کوئی سوچے گا دروازہ کہاں ہے، پیچھے بھی پبلک بیٹھی ہے، جا بھی نہیں سکتے۔ کون بتائے گا صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کے معنی کیا ہے؟ صاحب، وما صاحبکم بمجنون، اصحابی جیسے آپ نے فرمایا۔ تو صحابی کے معنی ہے صاحب، صاحب ساتھ والا، ساتھی۔ لیکن کیا ہم ہر ساتھی کو صحابی کہتے ہیں؟ نہیں۔ اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں صحابی کس کو مانا جاتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، باقی دوسرے ساتھیوں کو صحابی نہیں بولا جاتا ہے۔ پھر صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حد اس کی کیا ہے؟ کیسے پہچانے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کیا ختم ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی۔ لیکن ہم جب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی تھے، ہم کیسے کہیں گے صحابی تھے نہیں تھے؟ تو ہم کو ایمان کی حالت دیکھنی پڑے گی۔ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کسی کی؟ تو کیا کہیں گے تعریف میں؟ جس نے اسلام کہیں کہ ایمان کہیں؟ زیادہ راجح کیا ہے اس میں؟ جس نے اسلام تو معلوم ہوتا ہے نا، ایک آدمی مسلم ہو گیا تو معلوم پڑتا ہے، لیکن مومن کہاں ہوتا ہے؟ اسی لیے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فلاں شخص کو نہیں دیا حالانکہ وہ مومن ہے۔ آپ نے کہا مومن مسلم یا مومن؟ یعنی مومن کہنا ہے یا مسلم کہنا ہے؟ بار بار آپ یہی کہتے رہے۔ علماء نے سے کہا کہ کسی کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کو مسلم کہا جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن صحابہ کے بارے میں ہمارے پاس نص ہے، بلکہ وہ مومن نہیں، ان کا ایمان خود ہمارے لیے پیمانہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے۔ لیکن واقعی صحابی کی ڈیفینیشن کے لیے ہم کیسا کہیں گے؟ وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام پر خاتمہ ہوا۔ کافی ہے اتنا؟ کافی ہے نا؟ تو پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں تھے نا مسجد نبوی کے مؤذن؟ دیکھا نہیں تھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ تو آپ دیکھنے کی کنڈیشن جب لگا رہے ہو تو جو نابینا صحابی ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ تو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اور زمانہ پایا نہیں اور اسلام کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ بعد میں مرتد ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو وہ اس میں نہیں آئیں گے، اس لیے اسلام کی حالت میں خاتمہ ہوا۔ تو ہم صحابہ کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ قبیلوں کے مسلم ہوئے اور بعد میں پھر مرتد ہو گئے کئی لوگ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں جب باتیں ہوئی، بہت ساری تفصیل ہے اس کی، اس میں نہیں جاؤں گا میں ابھی۔ تو جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا صحبت اختیار کی اور اسلام ہی کی حالت میں خاتمہ ہوا، ان کو کیا کہیں گے؟ صحابی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی یا آپ کا زمانہ پایا ہو، تو کیا وہ صحابی ہیں؟ نہیں؟ کیا ہیں؟ نہیں؟ کچھ لوگ بولے پکا بالکل نہیں ہے۔ تو
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور نہ آپ سے ملا ہو نہ آپ کو دیکھا ہو اور مسلم بھی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کیا بولیں گے؟ یہ نہ صحابی ہو رہے نہ تابعی ہو رہے، بیچ میں ہی کچھ ہے، کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ ایسے لوگوں کو مخضرم کہا جاتا ہے، مخضرم۔ بہت تکلیف ہے آج، ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخضرم۔ مخضرم ایسا شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام لایا، یعنی آپ کی وفات سے پہلے جو مسلمان تھا لیکن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ آپ کی صحبت اختیار کی، تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مخضرم۔ مخضرم جن میں سے ایک نام آپ بتا سکتے ہیں؟ نجاشی ہے اور اویس القرنی۔ اویس القرنی اور بول سکتے رضی اللہ عنہ، دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تابعین کیا ان کے بعد والوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن عام امت کیا سمجھتی ہے کہ صرف صحابی کے لیے وہ خاص ہے، وہ دعا ہے لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں تو راضی ہوا بھی ہے لیکن باقیوں کے لیے وعدہ ہے اگر قیامت کے دن اللہ راضی ہو تو ہو، دنیا میں اللہ راضی ہو تو ہو، لیکن کوئی وحی ان کے بارے میں نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اویس قرنی، اب مخضرم صحابہ میں آئیں گے یا تابعی میں آئیں گے؟ یعنی کیٹیگری کے اعتبار سے صحابی، تابعی، تبع تابعی، تو مخضرم کو آپ کہاں ڈالیں گے؟ تابعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو نبی کے بارے میں، وہی کس کے بارے میں بولیں گے؟ صحابی کے بارے میں۔ وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں صحابی کو دیکھا یا صحبت اختیار کی اور اسی پر اسلام پر اس کی وفات ہوئی اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا تھا، یہ ضروری ہے، ورنہ ایسے جتنے بھی گمراہ فرقے والے تھے جو اسلام چھوڑے تو نہیں لیکن گمراہ ہو گئے، جیسے خوارج وغیرہ ہیں، یا جیسے حجاج ہے جس نے صحابہ کو قتل کیا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ تابعین میں آ گیا، صحیح ہے؟ حجاج ابن یوسف جس نے صحابہ کو قتل کیا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا یا صحبت اختیار کی اسلام کی حالت میں اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی اور انہوں نے صحابہ کی پیروی کی بہترین طور پر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مہاجرین اور انصار جو سبقت لے گئے، اور اس کے بعد کون آ رہے ہیں؟ والذین اتبعوہم باحسان، اور بہترین طور پر جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ والذین اتبعوہم کی قید ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو تابعین کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی انہی میں تابعین آئیں گے، ورنہ وہ سارے فساق اور فجار جو صحابہ کے مخالف ہو کے کھڑے ہو گئے ان کو تابعین میں شمار کر کے کیا فائدہ امت کا ہونے والا ہے؟ وہ تابعین میں نہیں آتے ہیں، قاعدے سے آپ بول سکتے ہیں اس دور کے اعتبار سے، لیکن واقعتاً وہ تابعین میں نہیں آئیں گے۔ تو تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا یا صحبت اختیار کیا اور اسلام پر خاتمہ ہوا۔ اسی طرح سے تیسرا طبقہ ہے تبع الاتباع، جن کو کہا جاتا ہے۔ یا تبع تابعین، تبع تابعی ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو،
تو وہ جو تابعی کے تابع ہے. تو یہ 3 طبقے ہوئے. 3 تک کیوں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ. خیر القرون قرنی جو عام طور سے بولے جاتے ہیں، آپ تلاش کیجئے، آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب میں خیر القرون قرنی لفظ نہیں ملے گا. لیکن اتنا معروف ہے کہ آپ کو تقریباً خطبات وغیرہ جو دیے جاتے ہیں اس میں آپ کو سننے ملے گا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس لفظ سے نہیں ہے. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں. خیر القرون قرنی لفظ سے حدیث نہیں آئی. تو اس میں آپ نے کتنے طبقے بتائے؟ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں، نمبر 1. تو کون ہوئی یہ؟ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد، یہ کون ہوئے؟ ثم الذین یلونہم، پھر کون ہو گئے؟ تو یہ 3 طبقے جو ہیں حدیث میں آئے ہیں. اسی لیے محدثین عام طور سے ان 3 طبقات کی رعایت کرتے ہیں، خاص لحاظ کرتے ہیں، طبقات میں ان کو بانٹتے ہیں. تو صحابی، تابعی اور تبع تابعی، تو یہ 3 طبقے ہیں. تو اس اعتبار سے مرفوع، موقوف اور مقطوع. مرفوع کون سی حدیث ہے؟ جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، پھر اس کی سند ہو نہیں ہو، معتبر ہو غیر معتبر ہو، وہ سب بات کی بات ہے، لیکن ہے کیا؟ یہ مرفوع ہے. نمبر 2 موقوف، یہ کس سے جڑی ہوتی ہے؟ کس کے بارے میں؟ صحابی کے بارے میں. اور تیسری مقطوع، یہ کس کے بارے میں ہے؟ تابعی کے بارے میں. تو یہ 3 روایتیں ہم نے 3 قسمیں دیکھی. اور اس میں مسند کس کو کہیں گے؟ جس کی سند جڑی ہوئی ہو.